اصطفى خصوصا على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کی آج دوسری نشست ہے.
اور سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ بی بی آمنہ کے بطن مبارک میں تھے تو آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب فوت ہو گئے. گویا کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جسے لوگ واقعہ فیل سے یاد کرتے ہیں، اور جس سال میں وہ واقعہ پیش آیا اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے. اور قرآن کی جس سورت میں اللہ نے اس واقعے کا ذکر کیا اس سورت کو سورت الفیل کہا جاتا ہے. فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، اور چونکہ ابرہہ نامی اس عیسائی نے جب مکہ پہ چڑھائی کی تھی تو وہ اپنے ساتھ 9 یا 13 ہاتھی لے کے آیا تھا کہ ان ہاتھیوں کے ذریعے میں بیت اللہ کو گرا دوں گا. تو اس بنیاد پر اس واقعے کا نام واقعہ فیل پڑ گیا، اور یہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا. اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ابرہہ نامی ایک عیسائی نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خوش کرنے کے لیے ایک عبادت خانہ صنعاء کے اندر تعمیر کروایا، اور اس نے وہ عبادت خانہ بڑا حسین و جمیل سونے کے پانی کے ساتھ اس کو مزین کیا، قسم قسم کے ہیرے جواہرات اس میں لگائے. گویا کہ اس دور کی تزئین و آرائش کے جتنے بھی اسباب تھے اس نے وہ سارے بروئے کار لائے، اور اس نے صنعاء میں ایک حسین جمیل عبادت خانہ بنوا دیا. اس کا مقصد کیا تھا کہ بیت اللہ تو اتنا حسین جمیل نہیں ہے، اس لیے لوگ ہم عیسائیوں کے اس عبادت خانے کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر بیت اللہ جانا چھوڑ دیں گے، اور ہمارے اس عبادت خانے کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے. جو رش لوگوں کی بیت اللہ میں لگی ہوتی ہے وہ رش ہمارے اس عبادت خانے میں لگی ہوگی. حالانکہ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ بیت اللہ کی طرف لوگ اس کے حسن و جمال کی طرف وجہ سے نہیں جاتے، بلکہ وہاں لوگ اس جذبے سے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور وہاں اپنے معبود خدا کی عبادتیں کرنی ہیں. بہرحال اس نے وہ عبادت خانہ تعمیر کروا دیا. ادھر جب مکہ کے لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ابرہہ نامی اس بندے نے بیت اللہ کے مقابلے کے اندر ایک عبادت خانہ تعمیر کیا ہے تاکہ لوگ بیت اللہ آنا چھوڑ دیں، وہاں جانے لگ جائیں، ان کو یہ بات بری لگی. اب 2 روایتیں ہیں سیرت کی کتابوں میں. ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو کنانا، تو بنو کنانا کا کوئی بندہ گیا عیسائیوں کے اس عبادت خانے میں، اور رات کو اس کے اندر اس نے پاخانہ کیا، قضائے حاجت کی اپنا غصہ نکالنے کے لیے، اور وہاں سے بھاگ نکلا اور واپس مکہ آ گیا. ابرہہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارے اس عبادت خانے کی توہین عرب کے ایک قبیلے کے بندے نے کی ہے، تو اس نے قسم اٹھائی
کہ میں ایک لشکر جرار لے کر بیت اللہ پہ حملہ کروں گا اور بیت اللہ کو اینٹ اینٹ کر دوں گا اور بیت اللہ کو میں بالکل گرا کے مسمار کر کے ختم کر دوں گا۔ اور بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ عرب کے کچھ لوگ گئے تجارت کے لیے اور وہاں پر ان کے عبادت خانے کے قریب انہوں نے آگ جلائی کوئی چیز پکانے کے لیے۔ اس آگ کی ایک چنگاری اٹھ کر گئی جس کی وجہ سے ان کا عبادت خانہ جل گیا۔ تفتیش کرنے پہ معلوم ہوا کہ ہمارے عبادت خانے کو آگ جو لگی ہے تو عرب کے کچھ لوگوں نے وہ آگ جلائی تھی۔ تو اس بنیاد پہ ابرہہ نے اعلان کیا کہ میں ایک لشکر جرار لے کے جاؤں گا اور جا کر میں بیت اللہ پہ حملہ آور ہوں گا۔ القصہ، ابرہہ نے 60,000 کا لشکر جرار تیار کیا اور اس نے ساتھ 13 یا 9 ہاتھی بھی لیے، اور مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر رسے ڈال کے بیت اللہ کو ہاتھیوں کو دوڑائیں گے اور بیت اللہ گر جائے گا۔ ابرہہ وہاں سے چل پڑا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگرچہ اس دور کے اندر وہ جو عیسائی تھے وہ حق مذہب تھا اور مکے والے وہ مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کے لشکر کو تہس نہس کیا اور بیت اللہ کی حفاظت کی، یہ بتلانے کے لیے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کو گرانے کے لیے کوئی بھی اٹھے گا اللہ اس کو تہس نہس کرے گا۔ اور دوسرا یہ بشارت تھی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ بہرحال ابرہہ وہ لشکر لے کے آ گیا، چل پڑا وہاں سے، عرب کے علاقے میں داخل ہوا۔ کئی قبائل کے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے لشکر لے کر مقابلے میں آئے تاکہ اسے بیت اللہ کو گرانے سے روکا جائے، یہ بیت اللہ تک پہنچ نہ سکے، لیکن وہ ان سب کو شکست دیتا آیا، ان کو قتل کرتا آیا۔ آخر ابرہہ اپنے اس لشکر کو لے کے چلتے چلتے مکہ کے باہر جو علاقہ ہے یہاں پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر مکے والوں کے جانور اونٹ وغیرہ چر رہے تھے۔ ابرہہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا، مکہ والوں کے اونٹ پکڑ لیے گئے، جانور پکڑ لیے گئے، جن میں 200 اونٹ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے تھے، وہ پکڑ لیے گئے۔ مکہ والے بھی پریشان ہیں کہ اب ہوگا کیا ہوگا، آخر اتنا بڑا لشکر مکہ پہ حملہ آور ہو رہا ہے اور ہم تو چند لوگ ہیں، ہماری تیاری بھی کوئی نہیں، ہمارے پاس اسباب بھی کوئی نہیں، اور وہ ایک لشکر جرار آ گیا حملہ کرنے کے لیے۔ بہرحال مکہ کے لوگوں نے مشاورت کی۔ عبد المطلب مکہ کا سرپرست تھا، متولی تھا بیت اللہ کا، خادم تھا حجاج کا، جیسے پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا۔ عبد المطلب نے مکہ والوں سے یہ بات کی کہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم مکہ خالی کر دیں گے، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیں گے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ اب عبد المطلب مکہ کے کچھ مزید سرداروں کے ساتھ ابرہہ کے پاس ملاقات کے لیے گیا۔ ابرہہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے جو اس نے وہاں جگہ بنائی ہوئی تھی اپنے لیے مکہ سے باہر، اور ایک تخت پہ ابرہہ بیٹھا ہوا ہے۔ عبد المطلب بڑا حسین جمیل اور بڑا روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ تو جیسے ہی عبد المطلب ابرہہ کے اس دربار میں داخل ہوا تو ابرہہ فوراً اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا، اور عبد المطلب کو اپنے ساتھ تخت پہ تو نہ بٹھایا، لیکن خود ابرہہ نے عبد المطلب کے روب کی وجہ سے اپنا تخت چھوڑ کر نیچے عبد المطلب کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، اور ترجمان سے کہا اس سے پوچھو کیوں آیا ہے، یہ اس کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ عبد المطلب نے اس ترجمان سے کہا کہ اسے کہہ دو کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں،
تو نے میرے 200 اونٹ قبضہ کیے ہوئے ہیں، غصب کیے ہوئے، وہ اونٹ میرے حوالے کر دے۔ تو آگے سے وہ ابرہہ کہتا ہے کہ میں نے تو عبد المطلب کے بڑے تذکرے سنے تھے، یہ بڑا سمجھدار بندہ ہے، اب مجھے پتا چلا یہ تو کوئی سمجھدار نہیں۔ اگر یہ سمجھدار ہوتا تو میں ان کے عبادت خانے کو گرانے کے لیے آیا ہوا ہوں، بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوا ہوں، تو یہ مجھ سے بات کرتا کہ بیت اللہ کو نہ گراؤ، ہم سے کچھ مال متا لے لو اور بیت اللہ کو نہ گراؤ، کچھ سلو کی بات کرتا۔ اس نے تو بیت اللہ کو گرانے کی بات ہی نہیں کی، بیت اللہ کو بچانے کی بات ہی نہیں کی، یہ تو اپنے اونٹوں کی بات لے کے آیا ہے۔ تو عبد المطلب نے ایک جواب دیا جو بڑا لاجواب ہے۔ عبد المطلب نے اس ترجمان کو آگے سے کہا، انا رب الابل، انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعہ۔ اے ترجمان اس ابرہہ کو بتا دے، انا رب الابل، میں عبد المطلب اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کی بات کر رہا ہوں۔ وَرَبُّ الْبَيْتِ هُوَ اللَّهُ، اور یہ جو بیت اللہ ہے جس کو تو اتنا بڑا لشکر لے کے گرانے آیا ہوا ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ سَيَمْنَعُهُ، اور وہ اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ہمیں بیت اللہ کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ذرا خیال تو کر، ہے مشرک، ہے مشرک، مصیبت آ گئی، لشکر نے چڑھائی کی ہوئی ہے، اور اس گھڑی میں اس کا شرک کے باوجود یہ نظریہ ہے اگر آج بیت اللہ کی کوئی ذات حفاظت کر سکتی ہے تو وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ 360 بت ضرور بیت اللہ میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن عبد المطلب نے کسی بت کا نام نہیں لیا، یہ نہیں کہا کہ لات بیت اللہ کو بچائے گا، یہ نہیں کہا کہ منات بیت اللہ کو بچائے گا، یہ نہیں کہا کہ عزا بیت اللہ کو بچائے گا، یہ نہیں کہا کہ حبل بیت اللہ کو بچائے گا، یا یہ بتوں میں سے کوئی بت بیت اللہ کو بچائے گا۔ وہ کہتا ہے میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ میرے حوالے کر، اور بیت اللہ کا مالک جو اللہ ہے وہ بیت اللہ کی حفاظت خود کرے گا۔ یہ اس زمانے کے مشرک کا عقیدہ ہے مشرک، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسی بڑی بڑی مصیبتیں ٹالنے والا اکیلا کون ہے۔ اور آج کے نام نہاد مسلمان کا اور کلمہ گو کا کیا عقیدہ ہے؟ ہاں پچھلے دنوں کراچی میں شور تھا، سمندری طوفان آ رہا ہے، تو کلمہ گو کہہ رہے تھے عبداللہ شاہ غازی جو ہے نا وہ طوفان کو روک دے گا۔ کلمہ گو کا عقیدہ ہے کہ سمندری طوفان کو عبداللہ شاہ غازی روکے گا، اور اس دور کے مشرک کا عقیدہ یہ ہے کہ بیت اللہ کی حفاظت کون کرے گا۔ اس لیے یہاں آگے جانے سے پہلے مسئلہ بھی سمجھ لو، مکے کے مشرک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، اس لیے تو عبد المطلب کہہ رہا ہے کہ بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ نبی علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ، وہ بیت اللہ کے طواف کیا کرتے تھے، تو وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے، اللہ کی ذات کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے، لیکن مان کر پھر لات منات عزا کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے، اللہ کی صفتوں کو بھی مانے، اللہ کی عبادتیں بھی کرے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کی صفتوں میں اللہ کے پیاروں کو شریک سمجھے۔ اللہ کا جو حق ہے عبادت والا، اس عبادت والے حق میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک سمجھے، مشرک ہوتا ہی وہی ہے۔
قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ یہ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر، یہ جو تیری برادری والے ہیں بھی عربی، ہیں بھی قریشی، ہیں بھی ہاشمی، بڑے نام والے ہیں، بڑے ترے والے ہیں، لیکن شرک کے بیمار ہیں۔ میرا پیغمبر یہ عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ بی مریم کے عاشق ہیں۔ میرا پیغمبر یہ یہودی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کے نام لیوا ہیں۔ میرا پیغمبر ان ساری پارٹیوں سے میرا پیغمبر سوال کر، او لوگو بتاؤ تو صحیح نا، من یرزقکم من السماء، تمہیں آسمان سے بارشیں دینے والا کون ہے؟ ایک۔ تمہیں زمین سے غلے دینے والا کون ہے؟ دو۔ کانوں کو سنانے والا کون ہے؟ تین۔ آنکھوں کو دکھانے والا کون ہے؟ چار۔ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ پانچ۔ آگے فرمایا بتاؤ تو صحیح نا، کائنات کے جو بڑے بڑے نظام ہیں، ان نظاموں کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ مکے کے مشرک کا جواب تھا فَسَيَقُولُونَ اللہ۔ میرا پیغمبر عیسائیوں کا جواب بھی ہے اللہ، یہودیوں کا جواب بھی ہے اللہ، مکے کے مشرکوں کا جواب بھی ہے اللہ۔ وہ سارے مانتے تھے بارشیں اللہ دیتا ہے، غلے اللہ اگاتا ہے، کانوں کو سنانے والا اللہ، آنکھوں کو دکھانے والا اللہ، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا اللہ، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، دریاؤں کا نظام، صحراؤں کا نظام چلانے والا اللہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافر اور مشرک تھے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا یہ جو لات منات عزا ہیں، یہ جو حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم ہیں، یہ جو حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، کئی کام یہ خود کر لیتے ہیں اور کئی کام اللہ سے زوری زوری کروا لیتے ہیں۔ یہ عقیدہ تھا۔ قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، مکے والے کہتے ہیں محمد ہم لات منات عزا کو خدا تو نہیں مانتے، ہم لات منات عزا کو اللہ تو نہیں سمجھتے، پھر سمجھتے کیا ہو؟ وہ کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور آج کا شرک کا بیمار بھی یہی کہتا ہے، اللہ میری سنتا نہیں اور فلاں کی موڑتا نہیں۔ لوٹ آؤ ذرا، عبد المطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کی حفاظت کروں گا، بیت اللہ کا مالک اللہ جو ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ بادشاہ نے وہ 200 اونٹ عبد المطلب کے حوالے کر دی۔ عبد المطلب وہ 200 اونٹ لے کر گیا نا، اور 200 کے 200 اونٹ بیت اللہ میں جا کے اللہ کے نام پہ قربان کر دیے۔ 200 کے 200 اونٹ قربان کر دیے۔ کس عقیدے سے قربان کر رہا ہے؟ اللہ مصیبت آئی ہے، ابرہہ لشکر لے کر باہر بیٹھا ہوا ہے، آج اگر تو نے بیت اللہ کی حفاظت نہ کی تو ہمارے بس کی تو بات نہیں ہے۔ 200 اونٹ قربان کیے،
اور اگلی بات ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنو، آج تو مصیبت آتی ہے تو آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان کبھی کسے پکارتا ہے، کبھی کسے پکارتا ہے، کبھی کسے پکارتا ہے۔ کسی کی زبان پہ ہے یا پیران پیر مدد، کوئی کہتا ہے یا علی المرتضی مدد، کوئی کہتا ہے یا حسن مدد، کوئی کہتا ہے یا حسین مدد، کوئی کہتا ہے یا بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا مدد، کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد۔ میرے عزیز، قرآن کا عقیدہ سمجھ، قرآن کا مسئلہ سمجھ، اور وہ قرآنی مسئلہ یہ ہے کہ پکار کے لائق صرف کس کی ذات ہے؟ سوچ تو کر، یہ قرآن ہم سب کے گھروں میں پڑھا ہے۔ قرآن کو الحمد کی الف سے شروع کر والناس کی سین تک جا، تجھے قرآن میں کئی نبیوں کی دعائیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قرآن میں، نوح علیہ السلام کی دعا قرآن میں، یونس علیہ السلام کی دعا قرآن میں، ایوب علیہ السلام کی دعا قرآن میں، آگے چلو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قرآن میں، اور کئی پیغمبروں کی دعائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن میں، حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قرآن میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قرآن میں۔ جتنے پیغمبر ہیں، جتنے پیغمبر، کوئی ایک پیغمبر تلاش کرو جس نے مصیبت کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہو۔ کوئی ایک پیغمبر، زیادہ نہیں مانگ رہا، کوئی ایک پیغمبر تلاش کرو جس نے مصیبت کی گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا ہو، حضرت نوح علیہ السلام کو پکارا ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ کو پکارا ہو، کسی پیغمبر کو پکارا ہو۔ سارا قرآن چھان مارو گے تمہیں جواب ایک ہی ملے گا، سارے نبیوں کا عقیدہ وہ ایک تھا، اور وہ ایک عقیدہ یہ تھا کہ پکار کے لائق کوئی نبی نہیں، پکار کے لائق اکیلا کون ہے؟ اس کے سوا کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں۔ واہ میرے اللہ، قرآن نے انداز بڑے عجیب عجیب رکھے ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس انسان کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن افسوس اس انسان نے بھی قرآن سے منہ موڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر یہ قرآن کے قریب لگ جاتا تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے۔ یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت الرعد ہے۔ میرے رب کریم نے اعلان فرمایا، لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق، لوگو اللہ ہی کے لیے سچی پکار، اللہ کی پکار سچی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارے وہ پکار جھوٹی ہے، اللہ کی پکار حق ہے، اللہ کے بغیر کسی کو بھی پکارے اس کی پکار باطل ہے، اللہ کی پکار ایمان ہے، اللہ کے بغیر کسی کو بھی مصیبت میں پکارے وہ ایمان نہیں بلکہ وہ شرک ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی اللہ کے لیے سچی پکاریں، پکارے نبیوں کی سننے والا بھی اکیلا اللہ، پکارے ولیوں کی سننے والا بھی اکیلا اللہ، اس لیے کہ پکار کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے جو ہر وقت میرے حال کو دیکھنے والی ہو، ہر وقت میرے حال کو جاننے والی ہو، ہر وقت میری پکار کو سننے والی ہو، اور دنیا میں جتنی بولیاں ہیں ساری بولیوں کو سمجھنے والی ہو۔ پکار کے لائق وہ ذات ہو سکتی ہے جو نیند سے بھی پاک ہو، اونگ سے بھی پاک ہو، موت سے بھی پاک ہو، کیونکہ جس پہ خود موت آ جائے وہ کسی کی پکار نہیں سن سکتا، جو خود سو جائے وہ کسی کی پکار نہیں سن سکتا، جس کی خود آنکھ لگ جائے وہ کسی کی پکار نہیں سن سکتا۔ تو لہو
دعوت الحق. واہ میرے اللہ، مثال سے سمجھا ذرا. اللہ کہتا ہے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اللہ کہتا ہے میرا بندہ سمجھ تو صحیح نا، میں تیرا خدا تجھے سمجھانے لگا ہوں، مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، میرا در چھوڑ کے جنہیں تو پکار رہا ہے، جو موت کا جام پی کے دنیا کا جہان چھوڑ گئے، تیرا جہان اور ہے، ان کا جہان اور ہے. ایک بندہ کراچی میں بیٹھا ہے تو وہ پھر بھی تیرے جہان میں ہے، ایک بندہ سعودیہ میں بیٹھا ہے تو وہ پھر بھی تیرے جہان میں ہے، ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے تو وہ پھر بھی تیرے جہان میں ہے. لیکن جس پہ موت آ گئی ہے وہ تو تیرا جہان ہی چھوڑ گیا ہے، اس کا جہان اور ہے، تیرا جہان اور ہے. او میرا بندہ، تمہیں جو زندہ خدا کو چھوڑ کے جا کے کھڑا ہو گیا ہے قبروں پہ، ذرا غور کر. اس قبر کی مثال کنویں والی ہے. قبر کی مثال، قبر کی مثال، اگر تو کنویں کے اوپر بیٹھ جائے، تیرے پاس ڈول نہ ہو، رسی نہ ہو، اور کنویں کے اوپر بیٹھ کر تو کنویں کے اندر موجود پانی کو آواز دے، او پانی میرے منہ میں آ جا، او پانی میرے منہ میں آ جا، او پانی میرے منہ میں آ جا. اگر تجھے قیامت تک بھی میں خدا زندگی دیتا رہوں، تو کنویں کے پانی کو پکارتا جائے، پکارتا جائے، پکارتا جائے، نہ وہ پانی تیری بات سن سکتا ہے، نہ وہ پانی خود چل کے تیرے منہ میں آ سکتا ہے. فرمایا اسی طرح جس قبر پہ تو کھڑا ہے، وہ قبر والا قیامت تک تیری پکار سن نہیں سکتا، اور نہ تیرا کوئی کام کر سکتا ہے اور نہ کوئی کام کروا سکتا ہے. اس لیے عقیدہ سمجھ او میرے بھائی، سارے نبیوں کا عقیدہ پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے؟ نبیوں کے بعد درجہ ولیوں کا. قرآن میں ولیوں کے تذکرے موجود ہیں. اصحاب کہف اللہ کے ولی ہیں، بی بی مریم کی اماں اللہ کی ولی ہے، خود بی بی مریم اللہ کی ولی ہے، صاحب یاسین اللہ کا ولی ہے، رجل مومن اللہ کا ولی ہے، اور میرے نبی کے سارے صحابہ اللہ کے اعلی درجے کے ولی ہیں. تجھے کوئی ایک ولی ایسا مل جائے تو مجھے دکھا دے جس ولی نے مصیبت کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہو. کوئی ایک ولی تلاش کر کے لیا، کوئی ایک ولی تلاش کر کے لیا جس نے مصیبت، حاجت، ضرورت، پریشانی کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا ہو. نا 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 نا، جتنے بھی ولی ہیں ان کا وہی عقیدہ ہے جو نبیوں کا عقیدہ ہے، اور سارے نبیوں کا وہی عقیدہ ہے جو قرآن کا مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے، جس طرح سجدے کے لائق اکیلا کون، رکوع کے لائق اکیلا کون، طواف کے لائق اکیلا کون، نظر نیاز کے لائق اکیلا کون، منت منوت کے لائق اکیلا کون، چڑھاوے کے لائق اکیلا کون، اسی طرح غائبانہ پکار بھی عبادت ہے، ما فوق الاسباب پکار بھی عبادت ہے. تو پکار کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ خیال کر رہے ہو؟
बड़ी अजीब हदीस सुनाने लगा हूं आपको, बड़ी अजीब बात। बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर। दिन क़यामत का होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, और जहन्नम के अंदर लोगों को अजाब भी किस्म किस्म के होंगे, और जहन्नम के अंदर जो सबसे हल्का अजाब होगा वो ये होगा कि उस बंदों के टखनों तक उस बंदे को आग में खड़ा कर दिया जाएगा। उसके पांव जो है ना ये आग में होंगे, और बाकी बदन आग से क्या होगा? जाग रहे हो? गर्मियों में पत्थर पे पांव नहीं रख सकते। और वो बंदा 24 घंटे सारी जिंदगी, जो जिंदगी खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि हदीस में आता है जब जन्नती जन्नत चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम चले जाएंगे, तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान लाके मौत को भी ज़बह कर दिया जाएगा, और फरिश्ता ऐलान करेगा, ओ जन्नतियों आज के बाद मौत कोई नहीं। तो जन्नती और खुश होंगे, और जहन्नमियों आज के बाद मौत कोई नहीं, तो जहन्नमी और परेशान होंगे। तो ख्याल करो, जो जहन्नम का सबसे हल्का अजाब है वो ये होगा कि उस बंदे के पांव आग में होंगे, और उसका दिमाग ऐसे उबल रहा होगा जिस तरह हांडी उबल रही है। हांडी जब उबल रही होती आवाज आती नहीं आती उसकी, ऐसे उसके दिमाग से आवाज आ रही होगी। ख्याल करो जरा, अल्लाह उस बंदे से पूछेगा जिसको जहन्नम में सबसे हल्का अजाब हो रहा है कि अगर मैं तुझे सारी दुनिया का सोना दे दूं, या अगर आज तेरे पास सारी दुनिया का सोना हो, तो क्या वो सारी दुनिया का सोना देकर तू इस अजाब से जान छुड़ाना चाहेगा? तो वो बंदा एकदम चीख के कहेगा, अल्लाह मुझे अगर तू सारी दुनिया का सोना दे दे, उससे भी अगर 10 गुना ज्यादा दे दे, तो मैं अपने पास एक रत्ती भी नहीं रखूंगा, सारा तुझे देकर इस अजाब से जान छुड़ा लूंगा। अल्लाह उसे कहेगा, आज तो तू सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां फिर ना किसी के पास नोट होंगे, ना दिरहम होगा, ना दिनार होगा, ना जमीन होगी, ना जायदाद होगी, ना प्लाजे होंगे, ना मार्केटें होंगी, कुछ भी नहीं होगा। उस दिन होंगे तो सिर्फ आमाल होंगे, सिर्फ आमाल, सिर्फ आमाल होंगे। खैर, ये कहेगा अल्लाह मैं जान छुड़ाना चाहता हूं। अगली बात गौर से सुनना, अल्लाह उस जहन्नमी से कहेगा, मैंने तुझसे दुनिया में एक छोटी सी चीज मांगी थी, अगर वो छोटी सी चीज तू मुझे दे देता तो आज जहन्नम में न पड़ा होता। अब वो छोटी सी चीज क्या है? अल्लाह कहेगा, मैंने तेरे दुनिया में आने से पहले वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, मैंने वादा लिया था मेरे साथ किसी को शरीक न करना, और तू शिर्क करके आ गया है। अगर तू शिर्क से बच के आ जाता तो आज जन्नत में पड़ा होता। और बड़ी अजीब बातें हैं, जब अल्लाह किसी जन्नती को जन्नत भेजेगा ना, तो पहले फरिश्ते को कहेगा इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, और इसको जहन्नम में वो जगह दिखाओ कि अगर ये तौहीदी बन के ना आता तो जहन्नम में इसकी वो जगह होती। वो बंदा जहन्नम में उस जगह को देख के चीखेगा, अल्लाह के दरबार में शुक्रिया के सजदे करेगा, अल्लाह तेरे ही फजल हुआ, तूने मुझे तौहीदी बना दिया, आज मैं जहन्नम की रुसवाई से बचकर जन्नत में जा रहा हूं। और अल्लाह जब किसी को जहन्नम में भेजेगा, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए,
اللہ فرشتے کو کہے گا اسے لے جاؤ جنت کی طرف، اور جنت میں اسے ایک محل دکھایا جائے گا، اگر تو دنیا میں شرک کر کے نہ آتا تو تجھے جنت کا یہ محل دیا جاتا، لیکن آج تو شرک کر کے آ گیا ہے، اس لیے تجھے کچھ بھی نہیں ملا، جہنم مل رہی ہے۔ اس لیے خیال کرو، بڑی بنیادی بات ہے۔ تو اب ہوا کیا، عبد المطلب نے 200 اونٹ اللہ کے نام پہ کیا کر دیے، قربان کر دیے۔ خیال کرو ذرا بات کو سمجھو، عبد المطلب اونٹ قربان کر کے آتا ہے بیت اللہ کے دروازے پہ۔ کدھر آتا ہے؟ بیت اللہ کے، اور بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کے نا عبد المطلب اللہ سے دعائیں شروع کر دیتا ہے۔ بیت اللہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کے، ساتھ اور بھی مکے کے بندے ہیں، عرب کے سردار ہیں مشرک، لیکن اس مصیبت کی گھڑی میں صرف کسے پکار رہے ہیں؟ اب عبد المطلب نے بیت اللہ کے دروازے پہ آ کے رب کو جو آوازیں دیں، شاعر نے ان کو محفوظ کیا۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، لا ہم ان المرء یمنع رحلہ فمنع رحالک، لا ہم ان المرء یمنع لا ہم ان المرء یمنع رحلہ فمنع رحالک وانصر علی الصلیب عابد اليوم وآلک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم ابدا محالک جروا جمیع بلادہم والفیل کی یسبو یالکا عمدوا حماک بقیدہم جہلن ومارکبو جلالکا۔ بیت اللہ کے دروازے کے حلقے کو پکڑ کے، کنڈے کو پکڑ کے عبد المطلب کہتا ہے، اے اللہ، انسانوں کا یہ دستور ہے، ہم انسانوں میں سے کسی کے گھر پہ کوئی دشمن حملہ کرے تو ہم اپنے گھر کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاکا، یہ ابرہہ تیرے گھر پہ حملہ آور ہو رہا ہے، یہ ابرہہ تیرے گھر کو، بیت اللہ کو گرانے کی سوچ لے کے آ رہا ہے، فمنع رحالکا، اللہ اپنے گھر کی تو خود حفاظت فرما دے۔ آگے کہتا ہے اللہ پاکا وانصر علی الصلیب، اب یہ صلیبی عیسائی ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اللہ ہم ہیں تو گناہگار، لیکن ہیں تو تیرے گھر کے باتیں کرنے والے، ہیں تو تیرے بیت اللہ کے خادم، ہیں تو حاجیوں کی خدمتیں کرنے والے، اس لیے اللہ پاکا آج ان صلیبیوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ اللہ پاکا یہ اپنے لشکر بھی لے کے آ گئے ہیں، اپنے ساتھ ہاتھی بھی لے کے آ گئے ہیں، اللہ یہ تیرے گھر کو گرانے کے لیے آ گئے ہیں، اللہ یہ تیرے گھر کے خادموں کو قیدی بنانے کے لیے آ گئے ہیں۔ اللہ پاکا انہوں نے تیرے حرم پہ حملہ کر دیا ہے، اللہ پاک اپنے حرم کی بھی حفاظت کر، حرم کے رہائشیوں اور باسیوں کی بھی حفاظت کر۔ عبد المطلب یہ دعا کیے جا رہا ہے، یہ دعا کر کے عبد المطلب اعلان کرتا ہے، او مکہ کے باسیوں، او مکہ کے شہریوں، مکہ خالی کر دو، اپنے بال بچ لے کر، اپنے جانور لے کر، اپنا سامان لے کر مکہ سے نکل جاؤ، پہاڑیوں پہ چڑھ جاؤ، مکہ کو خالی کر دو۔ اب یہ ابرہہ حملہ کرے گا، ہم مقابلہ تو کر کوئی نہیں سکتے، اگر یہاں ہوئے تو ہمیں بھی نقصان دے گا۔ اللہ سے ہم نے دعا تو کی ہے کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما دے۔ ادھر ابرہہ اپنے لشکر کو حکم دیتا ہے، چلو کوچ کرو، حملہ کرو بیت اللہ پر، آگے سے کوئی بھی اس کی تحفظ اور حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور لشکر کو حکم ہوتا ہے، لشکر چلنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ لشکر چلتے 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 جب منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک جگہ ہے جسے وادی محصر کہا جاتا ہے، جب اس وادی محصر میں وہ لشکر پہنچتا ہے، ابرہہ کے ہاتھی بیٹھ جاتے ہیں، ابرہہ کے ہاتھی بیٹھ جاتے ہیں۔ خیال کر وہ ہاتھی بیٹھے نہیں، انہیں بٹھانے والا کون ہے؟
ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سفر کر رہی ہیں، ایک طرف وہ اونٹنی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کا ارادہ ہے اس طرف میں چلا جاؤں، لیکن وہ اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، پیچھے پلٹ کے جب اسے چلایا جاتا ہے تو وہ چل پڑتی ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ سے کہتے ہیں، او میرے مریدو، آج میری اونٹنی کو بھی اس طرف جانے سے اسی خدا نے روک دیا ہے جس خدا نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو بٹھا دیا تھا۔ وہ ہاتھی بیٹھ گئے، ابرہہ کے فوجی ان ہاتھیوں کو مار رہے ہیں، ان ہاتھیوں پہ اپنے تجربے، اپنے حربے آزما رہے ہیں، کسی طرح یہ ہاتھی اٹھ کے چل پڑے اور ہم بیت اللہ پہ حملہ ور ہو جائیں۔ لیکن عجیب بات ہے، جب ان ہاتھیوں کو اٹھا کے واپس یمن کی طرف چلاتے ہیں تو ہاتھی دوڑنا شروع کر دیتا ہے، شام کی طرف چلاتے ہیں تو ہاتھی دوڑنا شروع کر دیتا ہے، مشرق کی طرف چلاتے ہیں تو ہاتھی چلنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب اسی ہاتھی کا رخ بیت اللہ، مکہ اور حرم کی طرف کیا جاتا ہے تو وہ ہاتھی بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اسی اسنا کے اندر وہ اس گو مگو کی کیفیت میں ہے، پریشانی کی کیفیت میں ہے۔ اللہ پاک نے غیبی طور پہ عجیب انتظام کیا، اللہ پاک نے پرندے بھیج دیے، طیرن ابابیل، اور ہر پرندے کے پاس 3 بم تھے، 3 کنکریاں تھیں، 2 کنکریاں ہر پرندے کے پنجے میں ہیں، 1 کنکری ہر پرندے کے منہ میں ہے۔ وہ پرندے اڑتے اڑتے ابرہہ کے لشکر کے اوپر پہنچ جائے۔ اللہ کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے اپنے گھر کی تب بھی حفاظت کی، اور آج بھی خدا تو وہی خدا ہے، تب بھی حفاظت میرے رب نے کی، اب بھی حفاظت میرا رب ضرور کرے گا۔ اس لیے کہ خدا کے در سے نا امید ہونا مسلمان کا کام نہیں، کافر کا کام ہے۔ اللہ کے در سے نا امیدی کفر ہے۔ نہیں تو غور کر، اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام، عمر 120 سال ہو گئی، اولاد کوئی نہیں، لیکن اللہ کا نبی نا امید بھی کوئی نہیں، برابر اللہ کا نبی مانگے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے۔ ذرا اور غور کر، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال سے بیمار پڑے ہیں، لیکن نا امیدی کوئی نہیں، اللہ سے امید والا رشتہ مضبوط ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہیں، مچھلی کے پیٹ کا قیدی اللہ کا نبی حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا پیغمبر گرفتار ہے، لیکن نا امید کوئی نہیں۔ اللہ کا پیغمبر وہاں سے آوازیں دے رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ذرا اور غور کر، پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے دریا کی موج ہے، دریا کے کنارے پہ اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑا ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے دریا کی موج ہے، کنارے پہ اللہ کا نبی بنی اسرائیل کو لے کے کھڑا ہے، لیکن نا امید کوئی نہیں، اللہ سے امید لگائی ہوئی ہے۔
اللہ کی ذات پہ یقین ہے، وہ لجپال خدا جو ہوا وہ کبھی بھی میں موسیٰ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، یہ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی شریف ہے، ڈنڈا شریف ہے، عصا شریف ہے، اس لاٹھی سے دریا کی موجوں پہ یوں حملہ تو کر، یوں ضرب تو لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کی موجوں پہ ایک ضرب کیا لگانی تھی، اللہ پاک نے اس دریا کے اندر سے سڑکیں بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے کنارے پہ پہنچا دیا۔ پیچھے فرعون اپنی مستی میں جو آیا، اپنی شان و شوکت میں جو آیا، اپنے اس دبدبے میں جو آیا، اپنی اس طاقت کے نشے میں جو آیا، دیکھا دریا کے اندر رستے بنے ہوئے ہیں، فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، دریا کی موجیں بھی تڑپنے لگ گئیں۔ اللہ پاک تیرا باغی آج ہمارے ہاتھے چڑھ گیا ہے، اللہ اجازت جو دیتا آج اس کی خدائی ہم 2 منٹوں میں نکال دیتے۔ یہ باہر بیٹھ کے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی۔ اللہ نے کہا موجو ذرا ٹھہر جاؤ، سارے لشکر کو تو اندر ہونے دو۔ سارا لشکر اندر جو پہنچا، اللہ نے فرمایا چلو موجو، اب میں خدا نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ 2 غوطے جو اس فرعون کو لگے، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، اللہ کے در سے نا امیدی یہ ایمان کی ڈکشنری میں موجود ہی کوئی نہیں۔ ہر وقت اللہ سے امید رکھ، ہر وقت اللہ سے امید رکھ۔ اللہ اکبر، ابابیل نے بمباری شروع کر دی۔ چھوٹا سا کنکر ہے، جسے لگتا ہے اسے ہلاک کر رہا ہے، اور اس کنکر میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، جس کو وہ کنکر لگتا ہے اس کے بدن کا ایک ایک عضو یوں ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو ابرہا تھا، جو بڑے نشے میں آیا تھا، اسے اللہ نے چیچک کی بیماری لگا دی، اس کا سارا بدن خراب ہونے لگا، بھاگے جا رہا ہے واپس، لشکر بھی کوئی نہیں، نعرے بھی کوئی نہیں، واپس بھاگے جا رہا ہے، بھاگے جا رہا ہے۔ اور جو اپنی بستی میں پہنچا تو بالکل مریل ہو گیا تھا، آخر دل پھٹ کے وہ بھی مر گیا۔ اس لیے خیال کرنا میرے عزیزا، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کو ہاتھیوں والا واقعہ فیل کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا، میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا، اور بی بی آمنہ میرے مدنی کریم کی والدہ محترمہ کو غیبی طور پہ یہ آواز آئی، اے آمنہ قد حملت بسید هذه الامہ فاذا وقع على الارض فقولی اعیذه بالواحد من شر کل حاسد وسمیہ محمدا۔ غیب سے آواز آئی، اے بی بی آمنہ تیرے پیٹ کے اندر یہ جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں، یہ عام بچہ نہیں، بسید هذه الامہ، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ اس ساری امت کا سردار بچہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ان الفاظ کو تھوڑا بدلنے لگا ہوں، اے بی بی آمنہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں، سید الانبیاء بچہ ہے۔ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے
یہ عام بچہ نہیں، یہ خاتم الانبیاء بچہ ہے۔ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں، یہ شفیع المذنبین بچہ ہے۔ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں، یہ صاحب معراج بچہ ہے۔ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں، یہ صاحب والضحیٰ بچہ ہے، یہ صاحب واللیل اذا سجا بچہ ہے، یہ صاحب یا ایھا المدثر ہے، یہ صاحب یا ایھا المزمل ہے، یہ صاحب ورفعنا لک ذکرک ہے۔ اس لیے خیال کرو، بی بی آمنہ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں جب میرے لال کے ولادت کی وقت آیا میرا گھر نور سے بھر گیا، میرا گھر نور سے۔ اور جب حضرت کی ولادت ہوئی ایسا نور نظر آیا کہ اللہ نے اس نور میں مجھے روم اور فارس کے محلات دکھا دیے، روم اور فارس کے محلات دکھا دیے۔ حضرت کی ولادت ہو گئی۔ اس سے آگے اس مضمون کو میں اندر جو میں چلاؤں گا، لیکن یہاں ٹھہر کے ایک بات ضرور سمجھیے گا۔ جاگ رہے ہو؟ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے۔ ولی کو ولی مان، نبی کو نبی مان، اور خدا کو خدا مان۔ خدا کون ہے؟ جو ولادت سے پاک ہے، جو ولادت سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خدا ولادت سے پاک، لیکن نبی وہ ہوتا ہے جس کی ولادت ہوتی ہے، ولی وہ ہوتا ہے جس کی ولادت ہوتی ہے۔ اس لیے مسئلہ پکا، الہ حاجت روا، مشکل کشا، معبود مسجود، نفع نقصان کا مالک وہ ہے جو ولادت سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ جب آسمان بھی نہیں تھے، زمینیں بھی نہیں تھیں، آدم بھی نہیں تھا، جن بھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، تب بھی کون موجود تھا؟ اور جب کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، اس وقت بھی باقی رہے گا تو اکیلا کون رہے گا؟ میرے مدنی کی ولادت ہوئی، اور چلتے چلتے دوسرا مسئلہ بھی سمجھ جا۔ میرے مدنی کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ بی بی آمنہ۔ اور والد محترم کا نام کیا ہے؟ جناب عبداللہ۔ دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ میرے مدنی کی بیٹیاں کتنی؟ بیٹے کتنے؟ 3۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کون سا ہے؟ بنو ہاشم، قریش، عربی۔ میرے عزیز خیال کر، ماں باپ اس کے ہوتے ہیں جو بشر ہو، آدم کی اولاد سے ہو، نوریوں فرشتوں کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ ہاں جی، قرآن نے اعلان کروایا، میرا پیغمبر اعلان کر، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ آخری جملہ کہہ کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا خیال کر، جب یہ بات کی جاتی ہے کہ سارے انبیاء بشر ہیں، یہ ہماری بات نہیں، قرآن کی بات ہے، اور قرآن نے دو ٹوک بات کی ہے۔ تو ذہن میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ وسوسہ یہ ڈالتا ہے، دیکھو جی یہ کہہ رہے ہیں نبی ہم جیسے بشر، جو یہ کہے تو چھوڑو، سوچے بھی کہ نبی شان میں ہم جیسے ہیں، وہ کافر تو چھوڑو، انسان نہیں،
بات کو سمجھو ذرا، میں آپ جیسا نہیں ہو سکتا، آپ سب مجھ سے اچھے ہیں، میں جتنا بھی اچھا ہو جاؤں میں اپنے اساتذہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ میرے اساتذہ اور اس پچھلے دور کے سارے متقی، محدث، مفسر، عبادت گزار سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے تابعی اکٹھے ہو جائیں کسی ایک صحابی جیسے، سارے صحابی اکٹھے ہو جائیں ابو بکر صدیق جیسے، اور ابو بکر صدیق جیسے ولیوں سے یہ جہان بھر دیا جائے، زمین و آسمان کا یہ خلا ابو بکر صدیق جیسے ولیوں سے بھر دیا جائے، وہ سارے مل کے بھی کسی ایک نبی جیسے، اور اگر سارے نبی بھی مل جائیں، سارے صدیق بھی مل جائیں، سارے شہید بھی مل جائیں، سارے صالحین بھی مل جائیں، سارے فرشتے بھی مل جائیں، تو میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال بے مثال جیسے نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہے بشر۔ میرے عزیز خیال کر، جس خاندان میں کوئی بندہ کسی اوپر پوسٹ پہ چلا جائے، جنرل، بریگیڈیئر، کرنل، یا کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی افسر، تو سارا خاندان اس پہ فخر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ تو جب تیرے خاندان میں کوئی افسر آ جائے تو اس پہ تو فخر کرتا ہے، تو ہم آدم کی اولاد ہیں، بشر ہیں، تو جب ہمارے میں سے اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے اور نبیوں کا امام بھیجا، تو اس سے بڑے فخر کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ آئندہ ہمارا جمعہ یہاں سے چلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مختلف جو مراحل ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔